سر منسٹری آف انٹیریئر میں بھی آپ رہے, اس کے کچھ اینیکڈوٹس آپ کو کچھ یاد ہوں گے, کوئی وہ بھی ہمیں ذرا سنائیں, کوئی اس طرح کی. منسٹری آف انٹیریئر دیکھیں 4 بڑی منسٹریز ہوتی. جی. فارن منسٹری, لا یہ انٹیریئر منسٹری, ڈیفینس منسٹری اینڈ فائنانس. یہ 4 بڑی ہیں. لا منسٹری, میں لا منسٹر بھی رہا ہوں, پر وہ میرے لیے ایڈوائزری ہوتا ہے کہ یہ ایڈوائزری یہ ہیں جن کے پاس کوئی اختیارات ہوتے ہیں شہری. تو ہمیں تو انہوں نے اسحاق خان اور اسلم بیگ, انہوں نے 3 تو بالکل ہی انکار کر نہیں دیے, اور بی بی تیار ہوگی ایک منسٹری پہ ورچولی. فارن منسٹر بنا دیا صاحبزادہ یعقوب کو, جو ضیاء الحق کا فارن منسٹر تھا. بالکل. فائنانس منسٹری میں ہمارا ڈپٹی منسٹر اور اوپر ایڈوائزر لگا دیا وی اے جعفری صاحب کو. اور ڈیفینس منسٹری میں ہمارا کوئی منسٹر نہیں, ڈپٹی منسٹر چیمہ صاحب, سرفراز چیمہ نہیں, چیمہ صاحب تھے. جی. سرور چیمہ. اب وہ لگا دیا. ایک ہمیں دی انٹیریئر منسٹری, وہ بی بی نے مجھے کہا کہ آپ کرو. میں ایجوکیشن لینا چاہتا تھا, پر انہوں نے کہا نہیں آپ کرو. اب میں انٹیریئر منسٹری میں بہت واقعات ہیں. وہ آپ کو ایک سنایا کہ سنایا ابھی میرا خیال ہے, یہ جو IDD-1 والا. ہاں جی, IDD-1. وہ انٹیریئر منسٹری پہ میرے پہ پریشر پیر صاحب کا بھی ایک آ رہا, اور ان کا بھی چیف آف آرمی اسٹاف جی, کہ وہ IDD-1 لینا چاہتے ہیں. نمبر کون لینا چاہتے تھے گاڑی کے لیے؟ یہ آرمی چیف اور ایک پیر صاحب, میں نام نہیں لیتا ہوں, ایک پیر صاحب. اور ان کا بھی کنیکشن آرمی سے کافی رہا ہے. اس پیر صاحب کا بھی, پیر صاحب کا نہیں, وہ کمپیٹ کر رہے تھے. آرمی چیف اسلم بیگ صاحب. میں جب وزیر داخلہ لگ گیا تو دوسرے تیسرے دن مجھے فون آرمی چیف کا, اور آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب, وہ اردو اسپیکر ہیں چونکہ, تو بڑی لہجہ ان کا دھیما, جی, بڑا شائستہ لہجہ. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ نئی سیریز شروع ہوئی ہے اور اس میں ابھی کوئی نمبر نہیں دیا گیا, تو IDD-1 ہمیں نمبر آپ دے دیں. جی, تو آپ زحمت تو ہوگی, پر ہمارے لیے بڑی ایک اچھی خوشگوار. میں نے کہا جی وہ تو میں دے چکا ہوں. اور دے میں کس طرح چکا تھا کہ میرے پاس سینکڑوں آدمی روزانہ, اور نئی پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, ہمارا ورکر جس کو ماریں پڑی تھی, سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوتا, پھانسیاں لگی تھی, وہ سارے کا سارا اسلام آباد پہ, جس طرح اسلام آباد میں کوئی دولت بٹے گی. اب ہم نے اپنے وزیروں نے اپنے جو ہمارے لانس تھے یا ریسٹ ہاؤسز میں, ان میں شامیانے لگا کے اور ان کو ہاؤسنگ دریاں اور رضائیاں دے کے وہ رکھا. اور وہ میں نے اس کو کہا, میں اس بھیڑ میں جو ہوتی تھی, ایک آدمی نے, ایک نوجوان لڑکا تھا, اس نے میرے سامنے درخواست رکھی کہ مجھے IDD-1 دو, اور مجھے کہنے لگا اس پہ آپ لکھ دیں ناٹ الاؤڈ. میں نے کہا ناٹ الاؤڈ کیوں لکھوں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے دے تو سکنا نہیں ہے, آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ یہ دے دیں نمبر, آپ اس پہ ناٹ الاؤڈ لکھ دیں, میرا مجھے تسلی ہو جائے گی. میں نے کہا میں پوچھوں تو صحیح, اگر نمبر فارغ ہے تمہیں مل جائے گا. میں نے یہاں پہ سوری قطع کلامی, اس وقت یہ نمبر کی ایلوکیشن جو پرکشش نمبر ہوتے تھے وہ بھی انٹیریئر منسٹر کے پاس ہوتے, انٹیریئر منسٹر کے. اب تو شاید نہیں ہو, نہیں ابھی بھی انٹیریئر منسٹر کے پاس ہے. اب رولز کچھ ایسے بن گئے ہیں. اچھا اس وقت anyway, اگر IDD-1 اب تو ہوتا ہے نا
اس پہ بولی لگتی ہے. آپ تو بولی، آپ تو ایک فیئرر سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا اس وقت سواب دید تھی وزیر داخلہ. اچھا تو میں نے آپ نے ناٹ الاؤڈ لکھا پھر اس کے اوپر؟ میں نے نہیں میں نے کہا میں نے پی ایس سے پوچھا، میں نے کہا یہ پتہ کرو یہ IDD-1 کسی کو ایلوکیٹ تو نہیں ہوا پرائم منسٹر نے کر دیا ہو یا کوئی خط و کتابت آ رہی ہو. انہوں نے کہا نہیں جی کوئی نہیں، بالکل. میں نے کہا فارغ ہے؟ فارغ. میں نے کہا الاؤڈ، اور IDD-1 اس کو دے دیا. اب مجھے دوسرے دن ایک عام سا ورکر پی پی کا بھی وہ اصل میں صحافی تھا، رپورٹر تھا. اچھا رپورٹر اور ہے جنگ میں اب تو بڑا سینئر ہو گئے، پر وہ نام نہیں لینا چاہیں گے. حنیف خالد صاحب. اچھا. اب وہ حنیف خالد کو میں نے دے دیا نمبر. وہ شکریہ کرتے، وہ دیکھتا ہے وہ چلا گیا. اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی کتنی ویلیو ہے، کوئی لاکھوں کی ویلیو ہے. اب دوسرے دن جنرل صاحب کا پھر فون آ گیا. وہ ہمیں اطلاع ملی کہ آپ نے کسی کو دے دیا نمبر. میں نے کہا جی آپ کی بات کرنے سے پہلے میں دے چکا جی. اگر آپ بات پہلے کر دیتے تو میں ضرور احتیاط کرتا. نہیں وہ ان کا کینسل کر دے. میں نے کہا جی کینسل میں نہیں کر سکتا، اٹس ہز پراپرٹی ناؤ، اٹس ہز پراپرٹی. نہیں تو پھر ہمیں کس طرح مل سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ اس سے لے لیں، آپ اپنے اس کو بلائیں اور فوج کے آپ بڑی دھوم دھڑک کچھ تو اثر آپ کا ہوگا، دے دے گا آپ کو، پر میں نہیں دیتا. اب ادھر سے پیر صاحب کی سفارش بھی آنی شروع ہوئی. وہ کہیں کہ پیر صاحب سندھ کے تھے یا پنجاب کے؟ سر پنجاب کے تھے، اسلام آباد کے قریب تری. ٹھیک سمجھ گئے. اچھا اب وہ مجھے کہیں کہ آپ، وہ بھی پیچھے پڑ گئے، ان کے چیلے آ جائیں. نمبر ایک میں نے کہا IDD-1 چلا گیا. اب یہ حنیف خالد نے اپنے موٹر سائیکل پہ لگایا. اچھا. جس کا گلا مجھے شکوہ کیا بیگ صاحب نے. ایک تقریب تھی رات کو، فارمل ڈنر تھا آرمی کی طرف سے. ادھر جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے موٹر سائیکل کو لگوا دیا. موٹر سائیکل پہ لگا ہوا ہے وہ نمبر کیا. میں نے کہا اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ تذلیل موٹر سائیکل کی ہے کہ نمبر کی ہے. یہ مجھے نہیں پتا. اچھا اب وہ ایک نمبر، انہوں نے اس کو کیسا فیل کیا جب آپ نے کہا کہ یہ نمبر کی ہے؟ یا انہوں نے ایسے ہی اس کو ایز اے جوک ہی لیا؟ ایک دیکھیں جی، جب یہ سیریز چلتی رہی یہ آگئی ایک MA پہ. MA منسیرہ ڈسٹرکٹ ہو گئی جی. MA پہ جب MAA سے شروع ہوئی جی 3 فیوزن، وہ جب سارا ہو گیا 1000 نکل گیا کاریں موٹریں بسیں میں، تو MAB آیا. MAB پہ MAB آیا یعنی مرزا اسلم بیگ. مجھے نہیں تھا پتا، بٹ وہ کوئی. اچھا مانسیرا بھی آپ کی جورسڈکشن میں ہی آتا تھا؟ نہیں تو یہ NWFP میں نہیں تھا. یہ جو تھے نمبر ہاں جی وہ میرے میں نہیں آتا تھا. رائٹ. پر وہ NWFP کے ہوم منسٹر کا تھا. رائٹ. اور اس وقت NWFP ہوتا جی، اس وقت NWFP خیبر پختونخوا. اب وہ میں وہ پارٹی کا ہی بندہ تھا، پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو میرے دیر اثر تھا جس میں کوئی شک نہیں. بڑا اچھا نوجوان تھا، پر میں اگر کہتا تو وہ مان جاتا. میں نے کہا بیگ صاحب کو، میں نے کہا جی میری دسترس میں نہیں ہے، آپ ان کو کہہ لیجئے. میں نے کہا میں کہتا وہ اچھا نہیں لگتا ہوں، میں نے ایسے کام کیا نہیں ہے. لیکن وہ MAB-1 بیگ صاحب لے گئے. انہوں نے اپنی گاڑی پہ ابھی بھی شاید ان کا MAB-1 جی وہ بڑی ایک خبر مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں کہ انہوں نے ایک نمبر MAB-1 انہوں نے منسیرا سے لے لیا. اب آپ سوچیں کہ IDD-1 کے لیے ان کو کتنی وہ تھی خواہش ہوگی. خواہش تھی. اچھا سر، جب آپ نے